الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اور نوح علیہ السلام کو بھی یاد کرو، جب اس سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر ان کی مدد کی۔ یقیناً وہ برے لوگ تھے، سو ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو تکلیف ان کو پہنچی تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا کیے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے اور بھی بخشے، اور بندگی کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ اور مچھلی والے پیغمبر کو بھی یاد کرو، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔
اور زکریا علیہ السلام کو بھی یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی، ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یقیناً یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارا کرتے تھے اور ہمارے ہی آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ انبیاء میں سے یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ ان آیات کریمہ اور اس کے ساتھ کچھ اور آیات ہیں، ان سب کو ملائیں تو تقریباً 14 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، نام بنا، جن میں سے 4 نبیوں سے متعلقہ آیات میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں اور ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ 10 انبیاء کا تذکرہ اس کے ساتھ ہی آیات کے اندر موجود ہے۔ ان کی تلاوت میں نے اس لیے نہیں کی کہ مضمون ذرا لمبا ہو جائے گا۔ اصل میں یہ آیات کریمہ اس سے پہلے کئی مرتبہ مختلف مواقع پر اسلوب بدل بدل کر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج مجھے ان آیات میں سے صرف آیت نمبر 90 اس کا نصف حصہ، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہی بیان کر رہا ہے۔ کہ یہ لوگ، یعنی یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے متبعین اور پیروکار، ان کے گھرانے والے لوگ، یدعوننا رغبا ورہبا، یہ ہر مشکل کی گھڑی میں ہمیں ہی پکارا کرتے تھے۔ پر یہ آپ حضرات کے سامنے ہی بات رکھنی ہے کہ اللہ کا یہ مقبول بندے انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے اندر نوح علیہ السلام بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، لوط علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، یہ سب کے نام میں جو لے رہا ہوں ان آیات میں ہیں، ہارون علیہ السلام بھی ہیں، داود علیہ السلام بھی ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، زکریا علیہ السلام بھی ہیں، یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، یونس علیہ السلام بھی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، ادریس علیہ السلام بھی ہیں، ذوالکفل بھی ہیں، ایوب علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ سارے نبی جو میں نام لیے ہیں، ان کے تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ لپک لپک کر، یعنی آگے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر نیکیاں کرنے والے، اور ہر مشکل گھڑی میں یدعوننا، ہمیں ہی پکارا کرتے تھے، ہمارے سوا کسی اور کو نہیں پکارا۔ قرآن کریم کے اندر جو انبیاء کے تذکرے ہیں، یہ صرف کہانیوں کے طور پر نہیں۔ ہمارا عمومی مزاج یہ ہے کہ ہم کہانی سنتے سناتے کسی میں خوشیاں مناتے ہیں۔ کئی دفعہ کچھ سادہ لو ساتھی دوست مجھے کہتے ہیں، اچھا اگلے جمعے فلاں پیغمبر کا قصہ سنائیں، فلاں نبی کا قصہ سنائیں، فلاں صحابی کا قصہ سنائیں۔ اچھا وہ یہ سمجھتا ہے شاید یہ بھی قصہ گو ہے، اس کا مزاج بھی قصہ گوئی کا ہے۔ میں کسی پیغمبر کا تذکرہ بھی اگر کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، تو اس کے اندر جو سبق موجود ہوتا ہے وہ سبق سنانے کے لیے تذکرہ کرتا ہوں۔ قرآن نہ کہانیوں کی کتاب ہے، نہ قصوں کی کتاب ہے، نہ ہی کوئی مسلمان اس کو پڑھتے وقت یہ ذہن میں رکھے کہ میں یہ قصہ معلوم کر لوں۔ قصہ نہیں، اس سے جو ہدایت اور سبق ہے
وہ پیش نظر رہنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری دنیاوی زندگی بھی سنور جائے اور آخرت میں نجات مل جائے۔ قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن کریم میں اگر غور کرتے ہیں تو پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک مختلف صورتوں میں، مختلف پاروں میں انبیاء کے قصے آتے ہیں۔ مثلا ایک ہی پیغمبر ہے، اس کا قصہ پہلے پارے میں بھی ہے، اس کے بعد کئی پاروں کے اندر 30ویں پارے تک چلتا ہے، لیکن ہر جگہ اسلوب الگ ہے۔ اگر قصوں اور کہانیوں کی کتاب ہوتی ہے تو پھر قصہ ایک ہی طرح کا ہوتا۔ ہر جگہ جو قرآن کریم کے اندر کسی نبی کا تذکرہ چھیڑ کر اس کے حالات کو بیان کیا گیا تو اس مقام خاص کو پیش نظر رکھا جائے تو اس سے معلوم ہوگا کہ اس مقام پر اس نبی کی تعلیم اس انداز سے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیجئے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اس زمین پر جو انسان اللہ نے بنائے ہیں، ان انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ یہ سبق ہے، ہدایت نامہ ہے، اور اس ہدایت نامے میں پہلے پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ کہ وہ نبی کیوں بھیجے گئے، انہوں نے کیا کام کیا، ان کے ساتھ قوموں نے کیا سلوک کیا، پھر ہمارا معاملہ ان نبیوں کے ساتھ کیا رہا اور ان قوموں کے ساتھ کیا رہا۔ ہمیں کیوں سنایا؟ ہمیں اس لیے سنایا کہ اگر تم نے بھی اپنے نبی اور اپنے نبی کی تعلیمات کے ساتھ وہی سلوک کیا جو پہلی قوموں نے کیا تھا تو تم ان قوموں کے انجام کے لیے تیار رہنا، اور پہلے نبیوں کے ساتھ دینے والے جو لوگ تھے ان کو جن انعامات و اکرامات سے ہم نے نوازا، اگر تم نے اپنے نبی کا ساتھ دیا اور قرآن جو ہدایت نامہ ہے اس کے ہدایت نامے پر چلتے رہے تو پھر تمہیں بھی دنیا کے اندر وہی خوشحالیاں ملیں گی اور اسی اچھے انجام کے ساتھ تمہارا انجام کیا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں قرآن کریم کا مقصد۔ تو یہ جو مختلف انبیاء کے تذکرے ہیں سورہ انبیاء میں، سورت کا نام ہی انبیاء ہے، اگرچہ دوسری صورتوں میں بھی بہت سے انبیاء کے تذکرے ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ میں سورہ انبیاء اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ حالانکہ جتنے نبیوں کے تذکرے یہاں موجود ہیں دوسرے مقامات میں بھی ہیں، اس کے لگ بھگ بس سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا نام ایک ہی فہرست کے اندر اکٹھا ذکر کیا گیا ہے، یہاں 14 نبیوں کا تذکرہ ہے۔ تو اس سورت کا نام انبیاء کیوں رکھا گیا؟ اصل میں اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت ایسی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ سارے نبی جو ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں کس مقصد کے لیے، کس مشن پر ہم نے بھیجے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں وہ آیت لائی گئی ہے جو قرآن کے دوسرے حصوں میں نہیں ہے، اور پھر کچھ انبیاء کا نام بنام تذکرے بھی کیے، ان کی وہ جد و جہد اور ان کی وہ کاوشیں اور قوموں کی طرف سے ملنے والے جو حالات تھے ان کا تذکرہ بھی ہے۔ مثلا اسی سورہ مبارکہ میں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ بھی ہے۔ میں تھوڑا سا اس کو آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔ آیت نمبر 51 سے شروع ہوتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ۔ کہ ہم نے ابراہیم کو بھیجا، شروع میں ان کو رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا، کیونکہ جس گھر کے اندر وہ پیدا ہوا وہ گھر مشرکوں کا گھر تھا، ان کا والد مشرک، ان کی والدہ مشرکہ، سارا خاندان مشرک، پوری قوم مشرک، وقت کی حکومت مشرک۔ ایسے گھرانے کے اندر اللہ نے ایک ایسے انسان کو پیدا کیا جو اللہ کا اتنا مقبول بندہ بنا کہ اللہ نے پھر ان کے سر پر امامت بمانا سیادت اور قیادت کا
تاج رکھا اور یہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں آپ کو اب پوری انسانیت، آج سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت، بلا امتیاز مسلک و مذہب، ساری انسانیت کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو ویسے تو نہیں رکھتے ہیں، تو پسند آ گئے اللہ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں تمہیں امامت کا تاج پہنانے والا ہوں۔ یہ کوئی پاکستانی حکومت تو نہیں، یہ تو احکم الحاکمین ہیں۔ اللہ کے حکم پر جو انہوں نے قربانیاں دی تھیں، اللہ کی مرضی پر، ان قربانیوں کے صلے میں پھر اللہ نے وہ اعزاز بخشا۔ ایک تو یہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، پوری انسانیت کا امام، امام بمانا پیشوا، وہ شیعوں کا امام نہیں، وہ پیشوائیت جو مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، یہودیوں کے ہاں بھی ہے، حتیٰ کہ ہندو بت پرست بھی ابراہیم خلیل اللہ کی امامت کو مانتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ہاں پذیرائی اور مقبولیت۔ آپ حضرات جو پرانے بزرگ ہیں، ہندوستان سے آئے ہیں یا ہندوستان آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے علم میں ہوگا ہندوؤں کے ہاں ایک بت ہے جس کو برہما کہتے ہیں۔ میں بھی ہندوستان گیا ہوں، ان کے بڑے مندر میں بھی گیا ہوں، میری عادت ذرا کچھ تجسس کی ہے، ایک معلومات کرتا رہتا ہوں، تو قصداً ارادتاً اس مندر میں بھی گیا، ان کی دیویاں اور دیوتا وہ سارے دیکھے ہم نے۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑا سیٹ ہے برلا، اس نے بنایا ہے برلا مندر دہلی شہر کے اندر۔ تو ہندوؤں کا ایک بت ہے برہما، وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے نام پر بنایا گیا۔ مسلمان ابراہیم کہتے ہیں، یہود و نصارہ ان کو ابراہام کہتے ہیں، اگر آپ نے بائبل وغیرہ کو پڑھی ہو تو اس میں ابراہام لکھا ہوتا ہے، اور ہندو برہما کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی شخصیت ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم آپ نے پڑھا ہے، غور بھی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ توفیق بخشیں۔ ایک طاہرانہ سی نظر میں ڈالتا ہوں، ابراہیم خلیل اللہ نے جب ہوش کی آنکھ کھولی مشرک گھرانے میں، جب سن شعور کو پہنچا، دائیں بائیں دیکھا تو کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے، بت پرستی ہی بت پرستی ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد سے بات کی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، بچپن ہی سے ان کو ہم نے رشد و ہدایت، ایسی سوجھ بوجھ عطا کر دی تھی کہ ان کو ہر اچھائی اور برائی کی تمیز ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اپنے والد سے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ مورتیاں، یہ بت کیا ہیں جن کے سامنے جھکے رہتے ہو؟ تو جواب کیا تھا؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، یہ ہمارے باپ دادے کا مذہب ہے، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی دیکھا ہے، ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جو سوال پوچھا، سوال کا جواب نہیں ہے، یہ سوال کا جواب تو کسی دلیل پر ہونا چاہیے تھا، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ دادا سے کرتے تھے۔ یہ وہی جہالت ہے جو آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے، جہالت کے مارے ہوئے، رسومات بد میں پھنسے ہوئے لوگوں سے جب پوچھا جائے یہ کیا کر رہے ہو، کہتا ساڑھے پیو دادے دا مذہب ہے، باپ دادا ایسا کرتے تھے، یہ کوئی دلیل نہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم بھی تمہارے باپ دادا بھی کھلے گمراہ تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ایک چیز کی طرف میں آپ حضرات توجہ مبذول کراتا ہوں قرآن کی آیت کے حوالے سے۔ ان آیتوں میں اذ قال لأبیہ وقومہ، اپنے باپ کو بھی اپنے قوم سب کو مخاطب کر کے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟
اپنے ہاتھوں سے بناتے اور پھر ان کو پوچھتے ہو کہ لگے ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے. فرمایا تم بھی اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہیں. کیا کہیں گے آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی گستاخی کی. ابلیس تو وسوسہ ڈالتا ہے نا جی کہ جب بڑوں سے بات کریں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بڑوں سے بات کرتے وقت ادب، احترام، ملحوظ خاطر رکھنا یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے. لیکن بڑا کفر اور شرک میں مبتلا ہو تو پھر جب ساری تدبیریں فیل ہو جائیں تو پھر کیا کہا جائے گا؟ یہ باطل ہے، یہ نظریہ باطل ہے، غلط ہے. وہ ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے ہاں ان کی ادائیں اس قدر پیاری تھیں کہ اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے پیشوائیت کا تاج ان کا سر پر رکھا، تو کیا وہ بے ادب تھے؟ اپنے باپ کو اور قوم کے بڑوں کے انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. ایک ہتھوڑا مارا ابراہیم خلیل اللہ نے تو کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. ابراہیم تم کو ٹھیک باتیں کر رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ انہیں توقع نہیں تھی ابراہیم خلیل اللہ جیسے نفیس انسان سے کہ ان کی زبان پر ایسے الفاظ بھی آ سکتے ہیں. وہ مذاق کر رہے ہیں آپ یا سچ کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، رب تمہارا وہی ہے وہ جو آسمانوں کا رب ہے، وہ زمینوں کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میرا یہی عقیدہ ہے. اپنا عقیدہ بیان کر دیا اور ساتھ فرمایا وَتَاللَّهِ، یہ قسم کا جملہ ہے. آپ کہتے ہیں خدا کی قسم، تاللہ جیسے کہ واللہ باللہ تاللہ، عربی زبان میں یہ قسم کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. وَتَاللَّهِ، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے ان حضرتوں کی گت بناؤں گا میں، یہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا کر پوچھتے ہو، کسی سے اولاد مانگتے ہو، کسی سے شفا مانگتے ہو، کسی سے مال مانگتے ہو، کسی دولت مانگتے ہو. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب کو میں توڑوں گا. تم یہاں سے ہٹو تو صحیح. پھر قرآن بتا رہا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی فراست پہ قربان جائیے. فرمایا الا کبیرن، جو ان کا بڑا گرو گھنٹال تھا، بڑا بت، اس کو نہیں توڑا، چھوٹے سارے کے سارے توڑ دیے. کیوں؟ لعلہم الیہم یرجعون. اور وہ ہتھوڑا جو تھا نا جس سے توڑا، وہ اس کے گلے میں لٹکا دیا. کیا آلہ قتل اس سے برآمد ہوگا تو واپس آئیں گے تو صحیح، میری طرف رجوع کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے، پھر سمجھاؤں گا. چنانچہ واپس آئے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. الفاظ پہ غور کیجئے قرآن کے. آپ اس میں ایک دوسرے سے کہیں من فعل هذا بآلهتنا، یہ گستاخی کس نے کی ہے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ. آلہہ الہن کی جمع ہے، وہ جو کلمے میں آپ الہن پڑھتے ہیں. یہی کلمے کی حقیقت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں قرآن کریم کے مختلف مقامات سے کہ آپ اللہ کی ذات کو الہ سمجھتے ہیں، مشرک اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو الہ سمجھتا ہے. نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی اور الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے. ہر نبی فرماتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے الہ نہیں ہے، الہ اللہ ہے. تو کہنے لگے من فعل ھذا، یہ گستاخی کس نے کی ہے، کس نے توڑا ہے، بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ،
انہ لمن الظالمین، یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے۔ ان کی توقع کے برعکس ان کے حضرت سارے کے سارے ٹوٹ گئے، سارے خدا مارے گئے، ان کے سارے الہ توڑ دیے گئے۔ اب ایک دوسرے سے پوچھیں یہ کیا ہوا بھائی؟ حیران کن بات، قالوا سمعنا، کچھ لوگوں نے کہا جی ہم نے سنا ہے، فتن، ایک نوجوان ہمارے اس علاقے میں ایسا ہے، میں کہا کرتا ہوں، کہنے لگا ہمارے ہاں ایک وہابی نوجوان آ گیا ہے، یذکرہم، جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ بعض مفسرین نے یذکر کا معنی یسبہم، ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں ایک نوجوان ایسا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، وہی ان کے خلاف ہے، اور تو سارے کے سارے سنی ہیں، سب عاشق ہیں۔ ایک ہی وہابی آیا یہاں، قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، اچھا اتنی بڑی جرت، پکڑو اس کو، سب کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ تو اس انتظار میں تھے کہ کوئی مجھ سے رجوع تو کرے۔ اب انہیں اس بات کی فکر تو تھی نہیں کہ مجھے پکڑیں گے اور ماریں گے، یہی وہ راز تھا میرے اور آپ میں اور ابراہیم خلیل اللہ میں، کہ ہم قدم قدم پہ مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ کلمہ حق اس لیے نہیں کہتے کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی ہم سے لڑ نہ پڑے، کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جس انسان کے ذہن کے اندر یہ بن جائے کہ میں صرف ایک ذات کو راضی کرنا ہے، ساری کائنات ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور جس کا ذہن یہ ہو کہ زندگی اور موت کا مالک ایک ہے، تو پھر وہ کس سے ڈرتا ہے؟